اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو اس سلسلے میں چل رہی تھی کہ کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم خواب کی یہ ہے کہ انسان کا خواب محکم ہوتا ہے، واضح اور روشن ہوتا ہے۔ خواب کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان کا خواب متشابہ ہوتا ہے۔ تقریباً 100 میں 90% خواب ہمارے وہ ہوتے ہیں جو متشابہ ہوتے ہیں۔ ہم عالم خواب میں آسمان دیکھتے ہیں، زمین دیکھتے ہیں، شمس و قمر دیکھتے ہیں، لیکن اس دنیا میں اس سے مراد کچھ اور ہوتی ہے۔ ابو عمارہ نام کا ایک شخص کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، مولا، میں نے عالم خواب میں 12 نیزے دیکھے ہیں۔ عالم خواب میں میں نے 12 عدد نیزے دیکھے ہیں۔ امام نے فرمایا، یہ بتاؤ نیزوں میں پیکان تھی یا نہیں تھی؟ پیکان یعنی نیزے کا وہ لوہے کا سرا جو تیز ہوتا ہے اور جس میں زخمی کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں، اے ابو عمارہ، یہ بتاؤ کہ نیزوں میں پیکان تھی یا نہیں تھی، نوک تھی یا نہیں تھی؟ ابو عمارہ نے کہا، نہیں مولا، میں نے عالم خواب میں غور کیا تھا تو دیکھا کہ نیزوں میں پیکان نہیں تھی، ہمارے نیزے بدون پیکان کے تھے۔ چھٹے امام نے فرمایا، ابو عمارہ مبارک کو، تم لڑکیوں کے باپ بنو گے۔ اگر نیزوں میں پیکان ہوتی تو تم لڑکوں کے باپ بنتے۔ پھر امام نے فرمایا، اے ابو عمارہ، یہ بتاؤ کہ نیزوں میں جو تمہارے ہاتھ میں تھے اس میں کتنی گانٹھیں تھیں؟ ابو عمارہ نے کہا، مولا، میں نے عالم خواب میں ان گانٹھوں کو بھی گنا تھا تو 12 گانٹھیں ہمارے نیزوں میں تھی۔ امام نے فرمایا کہ تم 12 لڑکیوں کے باپ بنو گے۔ دیکھیے، عالم خواب میں ابو عمارہ نے نیزے دیکھے، نیزوں کی گانٹھیں دیکھیں، لیکن اس دنیا میں مراد امام یہ فرما رہے ہیں، اے ابو عمارہ، تم 12 بیٹیوں کے باپ بنو گے۔ زمانہ گزرتا رہا، امام کی اس تعبیر کو بہت سے لوگوں نے سنا تھا۔ 10-20 سال کے بعد، بلکہ 30-40 سال کے بعد، کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے کہ ابو عمارہ پر خدا رحمت نازل فرمائے، ابو عمارہ اس دنیا سے چلے گئے، انہوں نے عالم خواب میں نیزوں کو دیکھا تھا، اس کے اندر 12 گانٹھوں کو دیکھا تھا۔ چونکہ نیزے بدون پیکان کے تھے تو امام صادق علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر یہ بیان کی تھی کہ تم
12 لڑکیوں کے باپ بنو گے۔ پتہ نہیں چھٹے امام کا یہ خواب تعبیر ہوا یا نہیں ہوا، پتہ نہیں چھٹے امام نے جو خواب کی تعبیر بیان کی تھی وہ تعبیر واقع ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ابھی یہ لوگ یہی گفتگو کر رہے تھے کہ دیکھا اچانک بغل میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا، اے لوگو، میرا نام عباس ابن ولید ہے، میں ابو عمارہ کی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کا بیٹا ہوں، میری 11 خالائیں ہیں اور میرے نانا کا نام ابو عمارہ ہے۔ اب لوگوں نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے چھٹے امام نے خواب کی تعبیر بیان کی تھی اسی طریقے سے یہ خواب واقع ہوا۔ اور میں جانتا ہوں کہ علم خواب کا حقیقی علم جز ائمہ معصوم اور انبیاء کرام کے اور کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی دنیا میں علم خواب ہے اگر سچا ہے، اگر وہ علم خواب حقیقت پر مبنی ہے تو وہ خدائی علم ہے، جس علم کو خداوند متعال نے انبیاء اور اولیاء کرام کو عطا فرمایا ہے۔ اور اگر اس دنیا میں کچھ لوگوں کے پاس علم خواب ہے تو انہوں نے بیانات انبیاء سے اور وہ کتابیں جو انبیاء کرام پر نازل ہوئی ہیں ان کتابوں سے استفادہ کیا ہے، تب وہ عالم خواب بنے ہیں۔ تو خواب متشابہ اس خواب کو کہتے ہیں کہ عالم خواب میں انسان کو کچھ نظر آتا ہے، لیکن اس دنیا میں عالم بیداری میں اس سے مراد کچھ ہوتی ہے۔ انہی متشابہ خوابوں میں سے ایک خواب ہے آگ کا خواب۔ اگر انسان عالم خواب میں روشن آگ کو دیکھے، ایسی آگ کو دیکھے جس میں دھواں نہ ہو، تو اس خواب کی تعبیر کی گئی ہے انبیاء کرام یا اولیاء اعظام سے۔ یعنی آپ کو اولیاء کرام یا انبیاء اعظام میں سے کسی کی زیارت ہو سکتی ہے۔ آگ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک آگ جو عالم خواب میں ہم کو نظر آتی ہے وہ نور کے مانند ہوتی ہے، واضح، روشن، شفاف، بغیر دھوئیں کے۔ یہ خواب ایسا ہے کہ دلالت کرتا ہے کہ کسی نبی یا ولی خدا سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم نے خواب میں زہریلی آگ کو دیکھا، دھوئیں والی آگ کو دیکھا، تو اس خواب کی تعبیر پریشانیوں سے کی گئی ہے، مشکلوں سے کی گئی ہے۔ حتیٰ بعض علم خواب کے دانشمند کہتے ہیں یہ خواب کسی کی موت کی علامت اور نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی سرزمین جو فلسطین کی سرزمین ہے، اس سرزمین سے ایک روشن آگ نکلی اور وہ فلسطین سے ہوتے ہوئے مصر میں داخل ہوئی۔ فرعون خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ آگ میرے محل میں داخل ہوئی اور محل میں داخل ہونے کے بعد پورے محل کو خاکستر کر دیا، جلا دیا، یہاں تک کہ فرعون کا تخت و تاج بھی جل گیا۔ پھر فرعون خواب میں دیکھتا ہے وہ آگ محل سے نکلی اور اس نے قبطیوں کے گھروں کو جلا دیا۔ قبطی وہ افراد تھے جو فرعون کی قوم والے تھے، یعنی قبطیوں کے گھروں کو بھی اس روشن آگ نے جلا دیا۔ پھر وہ آگ بنی اسرائیل کے گھروں کی طرف چلی
اور وہیں خاموش ہو گئی، بجھ گئی۔ عالم خواب میں جب اتنا وحشت آمیز خواب فرعون نے دیکھا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ حالت اضطراب میں وہ بیدار ہوا، پھر پوری رات وہ سو نہیں پایا۔ صبح نمودار ہوئی، اس نے منجمین کو بلایا، طالع بینوں کو بلایا، علم خواب کے دانش مندوں کو بلایا اور ان کے سامنے اپنے خواب کو بیان کیا۔ سنو، میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ فلسطین کی سرزمین بیت المقدس سے ایک روشن آگ نکلی۔ وہ آگ مصر میں داخل ہوئی، پھر میرے محل میں داخل ہوئی، میرے محل کو ہمراہ تخت و تاج جلا کر خاکستر کر دیا۔ پھر اس آگ نے قبطیوں کے گھروں کو بھی جلا دیا۔ پھر وہ آگ بنی اسرائیل کے گھروں کے پاس جا کر بجھ گئی، خاموش ہو گئی۔ اے علماء علم خواب، اے منجمین، اے طالع بینوں، بتاؤ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ علم خواب کے دانشمند افراد آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے، اور مشورہ کرنے کے بعد جو ان کا بزرگ تھا اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا، اے فرعون اعظم، اگر آپ کا خواب سچا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب ایک نبی بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوگا، اور وہ آپ کے تخت و تاج کو ختم کر دے گا، آپ کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا، قبطیوں کا خاتمہ کر دے گا، لیکن وہ نبی بنی اسرائیل کو عزت دے گا، احترام دے گا۔ ناظرین کرام، آپ غور فرمائیے، فرعون جیسا شخص جو ڈکٹیٹر تھا، بادشاہ مطلق تھا، اسے خدائی کا دعویٰ تھا، لیکن وہ بھی اپنے خواب پر اعتقاد رکھتا تھا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ انسان کا خواب معمولی نہیں ہوتا ہے۔ خواب انسان کے لیے کسی نہ کسی راز کو کھولتا ہے۔ انسان کا خواب انسان کو کوئی نہ کوئی میسج دیتا ہے۔ لہٰذا انسان ہوشیار رہے کہ کون سی نعمت مجھ کو ملنے والی ہے یا کون سی مصیبت مجھ پہ پڑنے والی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، جب دانشمندان علم خواب نے فرعون کے خواب کی یہ تعبیر بیان کی کہ عنقریب بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے تخت کو تختے میں بدل دے گا، جو تمہارے تاج کو زیر پا کر لے گا، جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ اس تعبیر خواب کے بعد فرعون ملعون نے آرڈر کر دیا، حکم کر دیا کہ جو بچہ بھی بنی اسرائیل کا اس دنیا میں آئے، اسے دنیا میں آنے کے فوراً بعد ختم کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ فرعون نے ایک خواب کی بنیاد پر 70,000 بنی اسرائیل کے بچوں کو تہہ تیغ کر دیا۔ آخر میں ایک حکیم کے قول کی وجہ سے اسے اپنے آرڈر کو، اپنے حکم کو واپس لینا پڑا۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے، فرعون تقریباً 70,000 بنی اسرائیل کے معصوم بچوں کو قتل کر چکا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے جاہ و حشم کے ساتھ دوسرے شہر جا رہا تھا۔ راستے میں بنی اسرائیل کا ایک حکیم انسان کھڑا ہوا اور اس نے ہاتھ جوڑ کے فرعون سے کہا، اے فرعون اعظم، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ معصوم بچوں کے گلوں پر
خنجر چلانے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ آپ بے گناہوں کو قتل کیوں کر رہے ہیں؟ فرعون نے کہا، میں اس وجہ سے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا ہوں چونکہ میرے دربار کے علم خواب کے دانشمندوں نے میرے ایک خواب کی تعبیر یہ بیان کی ہے کہ عنقریب بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ میں اپنی حکومت کو بچانے کے لیے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا ہوں۔ اس حکیم انسان نے کہا، اے فرعون اعظم، آپ تو جانتے ہیں انسان کا ہر خواب سچا نہیں ہوتا ہے۔ انسان کبھی سچے خواب کو دیکھتا ہے اور کبھی جھوٹے خواب کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ کا خواب سچا ہے تو بنی اسرائیل کا وہ بچہ پیدا ہو کر رہے گا جو آپ کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ چاہے آپ لوگوں کے بچوں کو قتل کیجئے یا نہ کیجئے، چاہے بنی اسرائیل کے بچوں کو تہ تیغ کیجئے یا نہ کیجئے، اگر آپ کا خواب سچا ہے تو وہ بچہ پیدا ہو کر رہے گا جس کی قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ کی حکومت کا خاتمہ کر دے۔ ہر صورت میں وہ بچہ پیدا ہو کر رہے گا۔ لیکن اگر آپ کا خواب جھوٹا ہے تو آپ بے گناہ بچوں کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟ اس حکیم کی بات فرعون کے لیے مؤثر ثابت ہوئی اور اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہ حکیم صحیح کہہ رہا ہے۔ اگر میرا خواب سچا ہے تو وہ بچہ پیدا ہو کر رہے گا، چاہے میں 70,000 کیا 70 لاکھ بچوں کو تہ تیغ کر دوں۔ اور اگر میرا خواب جھوٹا ہے تو کیوں میں بنی اسرائیل کے معصوم بچوں کو قتل کر رہا ہوں؟ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ عالم خواب میں روشن آگ کو دیکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری ملاقات کسی نبی یا ولی خدا سے ہو سکتی ہے۔ متوکل عباسی جو خاندان آل محمد کا سرسخت دشمن تھا، کٹر اہل بیت کا دشمن تھا، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا دشمن تھا، اس نے ایک شب خواب میں دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام روشن آگ کے اندر تشریف فرما ہیں، یعنی ایسی آگ کے اندر ہیں جو دہک رہی ہے اور اس کے اندر دھواں نہیں ہے۔ یہ ملعون دل ہی دل میں خوش ہو گیا، دیکھو میں علی کا دشمن ہوں اور آج میں نے علی کو آگ کے اندر دیکھ لیا۔ صبح ہوئی، اس نے ایک بہت بڑے علم خواب کے عالم کو بلایا اور بغیر نام بتائے ہوئے کہ کس کو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ آگ کے اندر ہے، اس طریقے سے اس عالم خواب کے سامنے اپنے خواب کو بیان کیا کہ اے عالم خواب، میں نے عالم خواب میں یہ دیکھا ہے، خواب کی دنیا میں یہ دیکھا ہے کہ ایک شخص روشن، واضح اور بغیر دھوئیں کی آگ کے اندر ہے۔ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اس عالم خواب نے کہا، اے متوکل، جس شخص کو تو نے دہکتی ہوئی آگ کے درمیان دیکھا ہے، یقیناً وہ شخص یا نبی ہوگا یا بہت بڑا ولی خدا ہوگا۔ اتنا سننا تھا، متوکل کا چہرہ اتر گیا، سر جھک گیا اور وہ غصے میں
عالم خواب سے کہنے لگا کہ تمہارے اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ تم نے جو خواب کی یہ تعبیر بیان کی کہ متوکل جس شخص کو تم نے دہکتی ہوئی آگ کے اندر دیکھا ہے وہ شخص یا نبی خدا ہے، وہ شخص یا اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، قرآن سے اس کی دلیل کو تو پیش کر ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس عالم خواب نے کہا اے متوکل سن، اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ نمل کی 8ویں آیہ کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے فلما جاءہا نودیا ان بورکا من فی النار ومن حولہا۔ جب جناب موسیٰ ابتدائے بعثت میں کوہ طور کے قریب آگ کو دیکھ کر آئے تھے اور چاہا کہ آگ میں سے کچھ چیزیں اور کچھ آگ اٹھا لیں تاکہ ان کی زوجہ جو دور پہ سردی میں کپکپا رہی تھی، تھرتھرا رہی تھی، ان کے پاس آگ لے جائیں اور وہ گرم ہو جائیں، تو قرآن کہتا ہے فلما جاءہا، جب جناب موسیٰ آگ کے قریب آئے نودیا، تو موسیٰ کو آواز دی گئی ان بورکا من فی النار، با برکت ہے وہ ذات جو آگ کے اندر ہے، ومن حولہا، اور آگ کے ارد گرد ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اس ذات کو بابرکت قرار دیا گیا ہے جو روشن آگ کے اندر ہے۔ تو یہ عالم خواب کہتا ہے متوکل چونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں یہ کہا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جو آگ کے اندر اس طریقے سے ہے کہ آگ اس کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ اس آیت کے مد نظر میں نے آپ کے خواب کی تعبیر یہ بیان کی ہے کہ آپ نے جس ذات کو، جس شخصیت کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر دیکھا ہے وہ ذات بڑی بابرکت ہے، وہ ذات یا نبی ہے یا رسول ہے یا ولی خدا ہے۔ تو خواب متشابہ وہ خواب ہے کہ عالم خواب میں ہم آگ دیکھتے ہیں لیکن اس دنیا میں مراد نبی خدا ہے، ولی خدا ہے، اس دنیا میں مراد کوئی مقدس ذات ہے۔ اس دنیا میں ہم پرندہ دیکھتے ہیں، اس دنیا میں مراد 10 درہم ہے۔ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو لباس پہنتے ہوئے، اس دنیا میں اس کی تعبیر ہوئی ہے کہ عنقریب جس آدمی نے یہ لباس کا خواب دیکھا ہے اس کی شادی ہونے والی ہے۔ تو آگ کا صاف و شفاف ہونا یہ مقدس ذات کی علامت ہے، لیکن اگر آگ دھوئیں کے ساتھ ہو، آگ سرخ ہو، اذیت کنندے ہو، تو یہ آگ موت کی علامت بھی بن جاتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے جب شب 26 یا 27 رجب کو ولید ابن عتبہ کا قاصد مدینے میں مسجد نبوی کے اندر امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا اے حسین ابن علی۔ اسی وقت حاکم مدینہ ولید ابن عتبہ نے آپ کو دربار میں طلب کیا ہے، جتنی جلدی ہو سکے آپ دربار میں آ جائیے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام اپنے بہت سے چاہنے والوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور بعض ایسے بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جو حکومت سے فرار کرنے والے تھے، جو حکومت سے بچنے والے تھے۔ تو دوست بھی تھے، اغیار بھی تھے۔ اسی بیٹھنے والوں میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن زبیر۔ عبداللہ ابن زبیر نے جب حاکم مدینہ ولید کے قاصد کو
رات کی تاریکی میں امام حسین کے پاس آتے دیکھا اور اس کی زبان سے یہ سنا جتنی جلدی ہو سکے آپ حاکم مدینہ کے پاس دارالامارہ میں تشریف لے آئیے۔ حاکم کا قاصد یہ کہہ کر چلا گیا۔ امام حسین اپنے دوستوں کو واعظ و نصیحت دینے میں مصروف رہے۔ عبداللہ ابن زبیر آگے بڑھا، اس نے کہا حسین ابن علی، میں جانتا ہوں کہ ولید رات کی تاریکی میں دارالامارہ کے اندر نہیں بیٹھتا ہے، اس کا دربار فقط دن میں لگتا ہے، رات میں نہیں لگتا ہے۔ آخر کیا بات ہے کہ ولید نے آپ کو رات کی تاریکی میں طلب کیا ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ولید کے بلانے کی وجہ کیا ہے؟ امام نے کہا، اے عبداللہ ابن زبیر، یقیناً میں جانتا ہوں کہ ولید نے مجھ کو رات کی تاریکی میں کیوں بلایا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا، آپ بتائیے بلانے کی وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا، اے عبداللہ ابن زبیر، میں نے پچھلی رات خواب میں یہ دیکھا ہے کہ شام کے اندر معاویہ کے محل میں آگ لگ گئی ہے، اور میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ معاویہ کا منبر الٹ گیا ہے۔ تو اس خواب کی تعبیر میں نے اپنے نزدیک یہ کی کہ حاکم شام کا خاتمہ ہو گیا ہے، معاویہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اور اس وقت مجھ کو معاویہ کے بیٹے یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے غور فرمایا کہ انسان کے خواب بڑے اہم ہوتے ہیں۔ بقدر ضرورت ہمارے پاس خواب کی تعبیر کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔